کتاب بہار الانوار سے حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں جب سونے کے ڈھیر دینار جمع ہو گئے تو بی بی نے اندر سے پکار کر کہا دوستو بھائیو فکرہ لینا، بہت وہ فکرہ دے رہا ہوں جو علامہ نے زندگی کا عرق تاریخ میں گم ہو کے پیش کیا ہے۔ بی بی نے اندر سے آواز دے کر کہا لوگو آؤ آؤ جھولیاں بھرتے جاؤ، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے یہ ہے تفسیر کبیر کے حوالے کی بات۔ اب بخاری شریف تیسری جلد پارہ نمبر 15 وہاں کی بات، کیونکہ بی بی کا اسلام پر احسان تھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان ہوتا ہے۔ تو علامہ وحید الزمان خان صاحب صحیح بخاری میں جو میں حوالہ دے چکا ہوں اس کے حاشیے پر لکھتے ہیں کہ ہماری ماں حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، کیوں مسلمانوں میں تفریق کرتے ہو؟ یہ اسلام کی مقتدر شخصیات ہم سب کی برابر ہیں، مشترکہ ہیں۔ آؤ فسادات کو ختم کرو، نفرت کی دیواریں گرا دو، اختلافات کی جھیل کو خشک کرو، آؤ ہم بھائی بھائی ایک دوسرے سے گلے لگ کر اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، نصرانیوں کے خلاف، طاغوتی قوتوں کے خلاف، کافروں کے خلاف، یہود و حنود کے خلاف عظمت اسلام کا پرچم سنبھال کر شانے سے شانہ ملا کر ہم آگے بڑھیں۔ آؤ میرے دوستو، ہم ہر قسم کے اختلافات کو بلائیں، آؤ تم ہمیں غدیر سناؤ، ہم تمہیں سقیفہ سنائیں تاکہ مل کر رہیں۔ ہائے 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 آؤ ہم تاریخی حقائق کو لے کر آگے بڑھے۔ یہ دور علم ہے، یہ صدی میڈیا کی صدی ہے، انٹرنیٹ نے اور کمپیوٹر نے اور ذرائع ابلاغ نے کسی چیز پر پردہ اب نہیں رہا۔ رسول پاک سمجھے دے بیٹھے ہو، نعرہ تو سب بڑا گھٹ لے جو خیر ہے، جوان آدمی ہو، یہاں علی علی کرو گے تو قبر میں بھی علی علی کرنا ہے نا۔ ہاں فرنٹ لائن تو مضبوط ہونی چاہیے نا۔ تو گزارش یہ ہے، ہماری ماں ارشاد فرماتی ہے کہ جب بھی رسول پاک گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہم بیویوں میں بیٹھ کر پہلے خدیجہ کا ذکر کرتے، یا سنت ثناء علیہا، جتنا بہتر سے بہتر خدیجہ کا ذکر ہو سکتا تھا۔ صاحب جی قیمت ادا کریں،
جس انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں، جتنا بہتر سے بہتر رسول سے خدیجہ کا ذکر ہو سکتا تھا، رسول اتنا بہتر سے بہتر خدیجہ کا ذکر کرتے۔ اللہ ذکر کرتا ہے محمد کا، محمد ذکر کر رہا ہے خدیجہ کا۔ بی بی کہتی ہے انہی دنوں میں ذکرہا یومن من الایام، انہی دنوں میں رسول نے ایک دن ہمارے سامنے خدیجہ کا بڑے اچھے لفظوں میں ذکر کیا۔ جیسے ذکر کیا فَأَخَذَتْنِي الْغَيْرَةُ، اور مجھے پنجابی تو نہیں آتی، میں اسی انداز میں ترجمہ کروں گا جیسے میں کرتا رہتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے غیرت نسوانیت نے خدیجہ کا ذکر سن کر مجھے دبوچ لیا۔ سمجھ گئے ہیں جی؟ سمجھ آ گئی ہے جی؟ وہ یعنی بی بی کا ذکر ہوا نا، تو بی بی نے کہا وہ مجھ سے ان کا ذکر سن کر برداشت نہ ہو سکا، تو میں نے رسول کی طرف دیکھ کر کہا کیا ہر وقت آپ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ ماہ آئلہ عجوزہ، وہ کیا تھی؟ ایک بڑھیا تو تھی، اور آپ ہر وقت ایک بڑھیا کا ہمارے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ نے اس خدیجہ سے بہتر آپ کو بیویاں عطا کر دی ہیں۔ رکھے میرے سر پر قرآن، یہ ہے صحیح بخاری کے حاشیے پر لکھا ہوا علامہ طاہر کے کلمات جو میں ادا کر رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہے میرا اتنا کہنا تھا فغضبا، لوگوں مجھے ترجمہ نہ کرنے دو۔ بی بی کہتی ہے میرا اتنا کہنا تھا فغضبا، رسول کے چہرے پر آثار غضب نمایاں ہوئے۔ سن لو گے، برداشت کر لو گے، میری ساری تقریر ایک طرف، رسول کا آنے والا فرمان ایک طرف۔ رسول دیکھ کر کہتے ہیں بی بی تم نے یہ کیا کہا کہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیویاں عطا کی ہے؟ واللہ واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، رب اکبر کی قسم اللہ نے خدیجہ سے بہتر آج تک مجھے کوئی بیوی عطا نہیں۔ صاحب جی رب اکبر کی قسم آج تک اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی عطا نہیں کی۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، سنبھالنے سے میری مراد یہ ہے دوسرے خیال سے باہر نکلیں۔ میں بہت بڑا فکرہ دے رہا ہوں، جو لے سکیں گے لیں گے، جو نہ لے سکے وہ داد دینے والوں سے پوچھ لیں کہ گلفام صاحب نے کیا کہا تھا۔ چونکہ خدیجہ سے بہتر کوئی اور خاتون اس زمانے میں نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی اللہ نے خدیجہ کو طلاق کی دھمکی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں رب اکبر کی قسم اللہ نے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی مجھے عطا نہیں کی۔ صدقتنی اذ کذبنی الناس، اس نے اس وقت مجھے سچا کہا، اس نے اس وقت مجھے سچا مانا جب لوگ میری سچائی کو جھٹلا رہے تھے۔ وباستنی اذ حرمنی الناس، اس نے اس وقت میری مدد کی جب لوگ میرے سائے سے بھی ڈرتے تھے۔ اگلا فکرہ سنیے،
اور گھر میں جب مصلی پہ بیٹھنا روزہ کھولنا ہو سکے تو دعا دے دینا، سفر کا معاملہ ہے۔ آگے رسول پاک فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں رزقن اللہ منہا اولادا دون غیرہا من النساء، بیوی بھلا اس سے بہتر کون ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اولاد کا رزق مجھے تم سے نہیں دیا بلکہ خدیجہ سے دیا۔ جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو۔ جن دلوں میں علی بستا ہے مل کے نعرے، چار بج گئے حضور، 4 بج گئے۔ آپ چاہیں تو میں ابھی سمیٹ دوں دامن، کیونکہ آپ روزے سے ہیں، دور دور آپ نے جانا ہوگا۔ اچھا چلو 5-7 منٹ اور پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں جی، چاہے خدا آپ کو سلامتی دے، 1.25 گھنٹہ ہو گئے ہیں تو میں آپ کو زیادہ دیر روزے کی حالت میں بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ رزقن اللہ منہا اولادا، اللہ نے اولاد کی نعمت اگر مجھے بخشی ہے تو خدیجہ سے بخشی ہے۔ صحیح ایک گل اور سن لو، زبان پہ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی دے۔ مکہ میں جب رسول کو معراج حاصل ہوا، رسول کی گھر والی صرف خدیجہ تھی۔ بابا جی سمجھ رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ یعنی جس وقت رسول کو مکہ میں معراج حاصل ہوئی نا، جب رسول نے ہر شے کو معراج کرائی، رسول نے ہر منزل کو جب معراج کرائی تو یہ شب معراج جو ہے، اس رات رسول کے گھر صرف گھر والی خدیجہ تھی، کوئی اور بیوی نہیں تھی۔ لیکن دیکھیں کتنا تاریخ پہ پردہ ڈالا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے شیعہ کافر ہیں۔ ہم صرف اسی لیے کافر ہیں کہ ہم پردہ ہٹا کر 2 ٹوک بات سامنے لا کے بیان کر دیتے۔ تاریخ ابن خلدون اہل سنت حضرات کی بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے، ابن خلدون صاحبان علم اس کے نام سے واقف ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس میں یہ درج ہے کہ حضرت بی بی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہماری عظیم ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کی معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، یعنی خواب کی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے ما فقط تو جسد رسول اللہ فی لیلۃ الاسراء، کہ شب معراج میں نے رسول کے جسم کو، بابا سمجھ آ رہی ہے؟ شب معراج میں نے رسول دے وجود نو، رسول دے جسم نو اپنے بستر سے گم نہیں پایا۔ واہ صاحب واہ، میں تو پڑھ گیا، میں نے جو پڑھنا تھا کہ شب معراج میں نے رسول کے جسم کو اپنے بستر سے گم نہیں پایا، یعنی رسول میرے بستر پر تھے۔ بھائیو دوستو ذرا انصاف کرو، ہماری اس عظیم ماں کا رسول سے نکاح ہوا ہے مکہ میں، جب آپ 5 یا 5.5 سال کی تھی، حد 6 سال کی تھی، مکہ میں رخصتی نہیں ہوئی۔ دیکھو صحیح، میں جس انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں میں نے تو گزرنا ہے۔ مکہ میں بی بی کا 5.5 سال کی تھی یا 6 سال کی تھی، رسول سے صرف نکاح ہوا ہے، اپنے میکے گھر سے رخصت ہو کر رسول کے گھر نہیں آئی تھی۔ بی بی کی رخصتی کہاں ہے؟ جس مولوی سے مرضی آئے میں پوچھو، اہل حدیث کہو، بریلویوں کہو، قادریوں کہو، چشتیوں کہو، سہروردیوں کہو، جس فرقے کہو، آپ کو پورا حق حاصل ہے، جا کے پوچھیں کہ ہماری اس ماں کی رخصتی مدینے میں آ کر ہوئی ہے، یعنی جب مدینے آ گئی ہیں تو پھر رسول کے گھر یہ پہنچی،
واقعہ معراج کہاں کا ہے؟ مکے کا۔ اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر بولیں گے۔ معراج کا واقعہ ہے مکے کا، اور مکے میں بھی سن 562 کا، یعنی تبلیغ کا 5واں سال تھا جب رسول شب معراج تشریف لے گئے۔ تو اس وقت تو بی بی کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا تھا، اور اگر مان لے نکاح ہو گیا تھا چلو نکاح مان لیتے ہیں، لیکن رسول کے گھر بی بی کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں کہتے ہیں جی شیعہ حضرات بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں گستاخی کرتے ہیں۔ یار الزام ہمیں لگاتے ہو، اتنی بڑی گستاخی، الزام ہمیں دیتے ہو، اتنی بڑی گستاخی کہ جب ہماری ماں رسول کے گھر آئی نہیں تو پھر ان کا یہ کہنا، تمہارا یہ کہنا کہ بی بی نے کہا رسول میرے بستر پر تھے اور میں نے گم نہیں پایا، اور بابا جب رسول کے گھر ہی نہیں تھی تو پھر راویہ کیسی، روایت کیسا ہے، بستر کیسا، چادر کیسی، سونا کیسا، سلانا کیسا، آنا کیسا، جانا کیسا، بتانا کیسا۔ جو بی بی تصور میں بھی نہیں ہے وہاں، جو بی بی تصور میں بھی وہاں نہیں ہے، ان سے بستر پر نہیں ہے، ان سے پوچھتے ہو معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ اس علی سے کیوں نہیں پوچھتے جو بستر پر سو رہا ہے؟ رسول واپس آتے ہیں، مسکرا کر کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی معراج کے حالات آپ سنائیں گے یا میں علی؟ یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ، 5000 نوکر، غلام، کارندے ایک وقت میں آپ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ 20,000 اونٹ، 20,000 اٹھ مال تجارت سے لدے ہوئے مکہ، مدینہ، طائف، نجد، حضرموت، شام، لبنان، ان علاقوں میں مصروف تجارت رہتے تھے۔ 20,000 اونٹ یعنی آج کے دور کے 20,000 ٹرک۔ یہ بی بی خدیجہ کی ساری دولت کہاں گئی؟ اسلام پر خرچ ہوئی۔ جھولیاں بھرتے جاؤ، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے ریاحین الشریعہ، تقریر کے آخر میں شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں یہ درج ہے جب بی بی خدیجہ کا وقت انتقال قریب آیا، بی بی نے رسول کے قدموں کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کی توحید، آپ کی نبوت، ہر قسم کے اسلامی احکام آپ نے منوائے، میں نے تسلیم کیے، کیا کوئی اور حکم ابھی باقی ہے جو میں نے تسلیم کرنا ہے؟ مرنے سے پہلے رسول نے فرمایا خدیجہ ذرا ادھر دیکھ۔ اب جو بی بی نے دیکھا سامنے گود کا پالا علی تھا، کہا مولا یہ تو میری گود کا پلا ہوا علی ہے۔ کہا بے شک تو نے گود میں پالا ہے، لیکن جب تک اس کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گی، جیتے رہو، سلامت رہو، جب تک اس کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گی نجات ناممکن ہے۔ تو جب ہماری ماں علی کی اقرار ولایت کے بغیر
نجات نہیں پا سکتی تو کوئی غیر نجات کیسے پا سکتا ہے؟ اقرار ولایت علی کیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آنکھیں بند ہونے لگی. 5 سال کی سیدہ بطول کو سیدہ نے بلایا، بلا کر کہا بیٹی مجھے سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور یہی میری سنت تجھے بھی ورثے میں ملے گی، تو بھی سوال کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو سکے گی، لیکن میری مجبوری ہے، میں نے سوال کرنا ہے تیرے بابا سے، خود نہیں کر سکتی، تو وسیلہ بن جا میری طرف سے سوال. واہ بھائی واہ، جیتے رہو سلامت رہو. بس 2-2.5 منٹ زیادہ نہیں، چونکہ بہت بڑا سفر ہے میرا. بیٹی تو وسیلہ بن جا میری طرف سے سوال کر. 5 سالہ بطول نے روتی ہوئی ماں کے آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کیا، کہا اماں رو نہ، جو مانگے گی تجھے مل جائے گا، پتہ نہیں مجھے کل ملے یا نہ ملے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جو مانگے گی تجھے مل جائے گا. اللہ جانے کل جب میں کسی سے مانگوں گی مجھے ملے یا نہ ملے. کہا بطول بابا کے پاس چلی جاؤ، میری طرف سے رو کر کہے میری ماں کہہ رہی ہے میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، اب میرے آخری وقت ہے، جو چادر آپ جسم پر لپیٹ کر چلتے رہے ہیں اگر ہو سکے تو یہی چادر میرا کفن بنا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بطول نے روتے ہوئے بابا سے کہا، رسول نے جھک کر بیٹی کا سر چوما، کہا یہ محسن اسلام ہے، جو مانگنا چاہے اسے حق حاصل ہے. رسول کی چادر کا بی بی کو کفن ملا، ذہنوں میں رہے. بی بی خدیجہ کو رسول نے چادر دی تھی کفن کے لیے، بی بی فاطمہ بنت اسد کو رسول نے کفن کے لیے اپنا لباس دیا. جب آپ کا تابوت تیار ہو گیا، خاندان بنی ہاشم کی عورتیں جب بین کر کے رونے لگیں، 5 سالہ بطول نے بار بار ماں کا طواف کیا، کبھی سر چوما، کبھی منہ چوما، کبھی ہاتھ چومے. روتی ہوئی بطول کو رسول نے سینے سے لگایا، سر چوما، کہا بطول گھبرا نہ، اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے میں تو موجود ہوں. بس عزاداروں میں نے کہا تھا زیادہ مصائب نہیں پڑتا، 2-2.5 منٹ، میں بس 2-2.5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. بطول ماں کے لاشے سے لپٹ کر روئی، رسول نے سنبھالا، سائے میں بٹھایا، ٹھنڈا پانی پلایا، شفقت بھرا ہاتھ سر پہ رکھا. جب بطول کا وصال ہوا، بطول کی شہزادیاں زینب و ام کلثوم، بطول کے شہزادے حسین اور حسن ماں کے لاشے سے لپٹ کر روئے. علی نے سنبھالا، حتیٰ کہ تاریخ میں ہے جب حسین لپٹ کر روئے تو آسمان کے دریچے کھل گئے، اللہ نے آواز دے کر کہا علی حسین کو ہٹا لے، میرے فرشتوں سے برداشت نہیں ہو. بطول نے بھی آواز دے کر کہا تھا حسین یہ ادھار ہے، آج میں نے تجھے بلایا ہے، کل تجھے بلانا پڑے گا. علی آگے بڑھے، شہزادیوں کا سر چوما، سائے میں بٹھایا، شہزادوں کو اٹھایا، منہ سر چوما، ٹھنڈا پانی پلایا. دستور بھی یہی ہے، آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، کسی بچی کا باپ مر جائے، بچی باپ کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہو، رشتہ دار محلے دار کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے بزرگ بھائی آگے بڑھ کر روتی بچی کو سنبھالتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سر کا بوسہ دیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلا کر کہتے ہیں گھبرا نہ، اگر تیرا باپ تیرے سر پر نہیں رہا ہم تو تیرے وارث ہیں، ہم تو تیرے محافظ ہیں،
بی بی خدیجہ آپ کے لاشے سے بطول چمٹ کر روئی، رسول نے سینے سے لگایا۔ بطول کے لاشے سے حسنین چمٹ کر روئے، شہزادیاں چمٹ کر روئیں، علی نے سینے سے لگایا۔ لیکن ہائے کربلا، جب حسین کی 4 سالہ شمر کے تماچے کھانے والی سکینہ، زخمی کانوں کو سنبھالنے والی سکینہ، جب بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی، اولاد والو اب میں کیسے پڑھوں؟ شمر آگے بڑھا، اللہ جانے کیسے سن سکو گے، اس نے ایک ہاتھ یتیم بچی کے سر پر رکھا، جیسے جیسے ہاتھ اٹھتا گیا بچی کے پاؤں زمین سے اکھڑتے گئے، اللہ جانے دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کیا جو سکینہ تڑپ کر کہتی ہے چچا عباس، بابا حسین، بھیا اکبر، آؤ دیکھو میں یتیمہ تماچے کھا رہی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم نحن نسألک زیادة فی العلم، صحة فی الجسم، برکة فی الرزق، نورا فی القلب، طولا فی العمر، توبة قبل الموت، راحة عند الموت، مغفرة بعد الموت، نجاة من النار، دخولا فی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شبیل آنی تھی، پہلے بتاتے ماتم حسین۔ یا حسین 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 فرمایا دیو تعبیر دیگر دن تے زینب میرا 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 فرمایا جن میں آیا تیری لاش اتے، جن میں آیا تیری لاش اتے، اجوالد کوئی نہ آیا ہے دیکھو تعبیر دیگر دن تے زینب میرا فرمایا 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 یا تیری لاش اٹھے اجوار سے کوئی نہ آیا ہے دیکھو تعبیر دیگر دن تے زینب میرا فرمایا 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 ہر پتر دجلے وچ پایا را سید نے فرمایا ہر پتر دجلے وچ پایا را سید نے فرمایا ذرا کھول کے میرا چل بچڑا ذرا کھول
بچڑا سگرا داتا کدے آیا ہے دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا میں تارے درد بجاوتا جام دکھاد باوتا میں تارے درد بجاوتا شام دکھاد باوتا میں کو نہیں بھولنا جن شامیاں نے میں کو نہیں بھولنا جن شامیاں نے تنگ دین گھوڑے تو لایا ہے دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا میں سارے درد بچاوتا شام دکھاد باوتا میں سارے درد بچاوتا شام دکھاد باوتا میں کو نہیں بھولنا جن شامیاں نے میں کو نہیں بھولنا جن شامیاں نے سگ دین گئے تو لایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا سر پتر دجلے وچ پایا سید نے فرمایا سر پتر دجلے وچ پایا سید نے فرمایا ذرا کھول اکھیں میرا جان بچڑا ذرا کھول اکھیں میرا جان بچڑا سگرا ڈاکا سدے آیا ہے دیو تعبیر دیگر دن سے زینب نے رو فرمایا ہے
दिगर धन से ज़ैनब ने फरमाया दे बोसावीर 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 दिगर धन से ज़ैनब ने फरमाया मैं सारे दर्द बचावा था अरे शाम निकाल मैं सारे दर्द बचावा था अरे शाम निकाल मैं गुने बुगड़ा जिਵੇਂ शामिया ने मैं गुने बुगड़ा जिਵੇਂ शामिया ने तजदीद गले सलाया देव दुआ मांग लो तो फिर ध्यान हमारे शरीर से अमल को इबादत में शुमार फरमाओ तमाम मुमिनीन के गुनाह कबीरा और कबीरा माफ फरमाओ तमाम मुमिनीन को इसलिए याद रखते हैं उनको पूरा फरमाओ या मेरे परवरदिगार जो मुमिनीन औलाद हैं उनको औलाद नबीना और सालेह अता फरमाओ जिनके रिज़्क़ में तंगी है उनके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाओ जो मुमिनीन इस दुनिया पानी से कोशिश कर गए हैं उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाओ उन्हें अज़ाब कब्र और अज़ाब आखिरत से महफूज फरमाओ हम सबको मासूमीन के शियों और मुहब्बीन में शुमार फरमाओ हमें उन्हीं की लिस्ट में शुमार फरमाओ हमें उन्हीं के साथ मशहूर फरमाओ हमें मासूमीन की शिफात से करम फरमाओ हमें उनके दीन के हया करने की तौफीक अता फरमाओ या मेरे परवरदिगार हमारे इमाम ज़माना हम सबको उनके मुखलिसीन में और सिपाहियों में शुमार फरमाओ बिफज़लिका व रहमतिक या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अल्लाह अस्सलामु अलैकुम या बाइस रदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह हुसैन अस्सलामु अलैकुम व अला जद्दी कवाबीद व लहुम तवाफ़ीन व लक़द फ़तमातुम अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन या लैतना कुन्ना मअकुम फ़ौज़न फ़ौज़न अज़ीमा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम या गरीबल ग़ुरबा अस्सलामु अलैकुम या मुन अज़वाफ़ व शिरा अस्सलामु अलैकुम या ज़वाज इमाम जज़ा व अली इब्न मूसा रज़ा व अली इब्न रज़ा अस्सलामु अलैकुम व अला माइ तसमत व अला माइ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम या मौलाना साहिब अल-असर व ज़मान लमन फितन ज़मान अस्सलामु अलैकुम या कुरान अस्सलामु अलैकुम या कामिल कुफर व तुग़यान अस्सलामु अलैकुम या दाफ़िल ज़ुल्म व उद्वान अजल अल्लाह तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला फरजक अजअलना व औलादना मिन अमानिक व सारिक रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि